السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، لیلۃ البراءت یا شب برات میں مسلمانوں کے یہاں ایک مسئلہ جو چلا آ رہا ہے، خاص طور سے عورتوں کے اندر ایک غلط رسم، ایک رواج جو پرکھوں سے، پروجوں سے، پہلے لوگوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ خاص طور سے ہماری خواتین کا یہ عقیدہ ہے کہ آج کے دن یعنی شب برات والے دن گھر کے اندر روحیں آتی ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا سچائی ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث کی کسوٹی کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی روح اس کے گھر کے چکر لگاتی ہو یا آتی ہو۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اگر وہ نیک انسان ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، تو اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ علیین ہوتا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اور اگر ان بندہ بدبخت ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، رسول سے بغاوت کرنے والا ہوتا ہے، تو جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سجین کے اندر رکھتے ہیں۔ دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جرم کرنے والوں کے الگ الگ خانے ہوا کرتے ہیں، الگ الگ ان کے لاکر ہوتے ہیں کہ یہ فلاں جرم کرنے والوں کا لاکر ہے، یہ چوری کرنے والوں کا لاکر ہے، یہ قتل کرنے والوں کا لاکر ہے، یہ ظلم کرنے والوں کا لاکر ہے۔ اس طریقے سے مختلف لاکر ہوا کرتے ہیں اور ان کے اندر قیدیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی دو قید خانے ہیں، ایک کا نام ہے علیین اور دوسرے کا نام ہے سجین۔ جب نیک بندہ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو علیین میں رکھ دیتے ہیں، اور اگر کوئی بدبخت ہے تو اس کی روح کو سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس کی روح کو قید کر دیا گیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، تو اس کی روح کیسے نکل سکتی ہے؟ ایک انسان چھوٹا موٹا قید خانہ بناتا ہے اور اس کے اوپر انسان متعین ہوتے ہیں کہ کوئی قیدی بھاگ نہ سکے، ادھر ادھر آ جا نہ سکے، لاکر سے باہر نہ آ جائے، قید خانے سے باہر نکل کر بھاگ نہ جائے۔ اتنی سخت سیکورٹی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان بھاگ جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا قید خانہ اتنا کمزور ہے، یا اس کے محافظ جو فرشتے ہیں اتنے کمزور ہیں، یا اس کے تالے اتنے کمزور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قید کر دیا ہے ان کو اس کے اندر، تو کیا وہ تالا توڑ کر کے کیا وہ باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ آخر زمانے میں فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے تمہارے سامنے آئیں گے اور وہ ایسی حدیثیں پیش کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ بس تم ان سے بچتے رہنا، ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، تاکہ وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی ہے۔ تو یہ گھمائی پھرائی ہوئی باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، ہمیں ان سب سے باز آنا چاہیے۔
اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہی دین ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں اعتقاد اور ایمان رکھنا چاہیے۔